اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ جنگ بدر کے سلسلے میں ان آیات کا نزول ہے۔ ارشاد فرمایا وہ وقت یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی فرما رہا تھا۔ وحی کا مضمون یہ تھا انی معکم، فرشتوں جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی معیت کا یقین دلاتا ہے۔ انی معکم، یہاں یہ معیت جو ہے اس مشن کے بارے میں، اس مقصد کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرشتوں کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر معکم میں یہ بتانا مقصود ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں جس مقصد کے لیے تم کو بھیجا جا رہا ہے اس میں۔ اگلا جو جملہ ہے آیت کا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ اس ثابت قدمی میں تمہارا ساتھ ہوں۔ فرشتے خود تو مخلوق ہے، عبد خدا ہے، محتاج بخدا ہے، ذاتی طور پر وہ کچھ نہیں رکھتے نا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی معیت نہ ہو، اللہ کی تائید بھی خود فرشتوں کو حاصل نہ ہو، وہ از خود تو کچھ نہیں کر سکتے۔ انی معکم، میری طرف سے جو تائید اور حمایت حاصل ہے اس کے تحت فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ ثابت قدم رکھنے کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ ایمان والوں کے اوپر اپنی توجہ جو ہے وہ فرشتے مامور تھے صرف کرنے پر، خود سے براہ راست کوئی کام انجام نہیں دے رہے تھے۔ پہلے بتایا آپ کو فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، سألقی، ادھر سے فرشتوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔ اب فرشتوں نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کیا کیا، وہ کیا طریقہ تھا، وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس دنیا کو، اس عالم کو کہ فرشتے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ اجمالاً ہمارے پاس علم ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں اور شیطان کیا کرتے ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں اور فرشتے جو ہے وہ اس وسوسے کو ختم کر اطمینان دلاتا ہے۔ جو بات شیطان کی قدرت میں ہے اس سے بہتر فرشتوں کی قدرت میں ہے، لہٰذا فرشتوں کا یہ کام کہ انہوں نے مومنین کے دلوں میں ثبات ڈالا، ثابت قدمی ڈالی، یہ کوئی قابل پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جاؤ مومنین کو ثابت قدم رکھو، مضبوط بناؤ مومنوں کے قدم کو۔ ایک طرف سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ادھر کافروں کے دلوں میں خوف میں خود براہ راست ڈالوں گا۔ یہ وہاں فرشتے اتارنے کی یا فرشتوں کا ذریعہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ادھر ثابت قدمی کے لیے فرشتے بھیجے
اور ادھر ان کے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سألقی، میں خود ڈالوں گا کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف اور وحشت جو ہے ان کے دلوں میں خود ڈالوں گا۔ یہ بھی قابل توجہ نکتہ ہے کہ ادھر مومنین کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج رہے ہیں، اور کافروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ براہ راست قدم اٹھا رہا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ فرشتوں جس طرح وحی نازل کرنے کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں براہ راست، وحی جو ہے وہ کم انبیاء کے لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ قابل تحمل نہیں ہوتے، اور مومنین کے لیے تسلی دینے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے، اور اسباب و علل کے تحت فتح و نصرت عنایت کرنے کے لیے فرشتے بھیجے، جبکہ کافروں کے لیے اس قسم کی مہربانیوں کی ضرورت نہیں تھی، براہ راست رعب ڈال دیا دلوں میں۔ لہٰذا فرشتے بھیجنا مہربانی ہے کہ علل اسباب استعمال کر کے مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے فتح حاصل کرنا جو ہے وہ مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کے لیے فرشتے بھیجے، اور کافر کی طرف ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کے دلوں میں براہ راست رعب ڈال دیا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ یہ ضرب لگاؤ ان کے گردنوں کے اوپر اور پوروں کے، تمام پوروں کے اوپر، ہاتھ کے پورے ہو یا پاؤں کے پورے ہو، انگلیوں کو کاٹ ڈالو اور گردنوں کے اوپر مارو۔ یہ فاضربو مارو، ضرب لگاؤ، یہ حکم فرشتوں کے لیے ہے یا مؤمنین کے لیے؟ سلسلہ کلام خطاب کا سلسلہ فرشتوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر ہم اس کو خطاب سمجھیں فرشتوں کے ساتھ تو فحوائے کلام، سیاق کلام سے کہ براہ راست فرشتوں سے کام نہیں لے رہا تھا اللہ تعالیٰ، مومنین سے خود یہ کام لے رہا تھا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کام پر لگانے کے لیے بھیجا تھا، صحیح فتح و نصرت کے حصول کے لیے، کہ خود مومنین کے ہاتھ سے ہو جائے حاصل۔ اس سیاق و سباق کے تحت یہ فضربو جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو، ان کے ہاتھوں کو اور ان کے گردن، یعنی ان کی سوچ اور فکر کو بیکار بنا دو۔ فضربو کا ہم یہ معنی تعویل کریں گے اگر ہم اس سیاق کو لیتے ہیں، فضربو بیکار کرو، اس لیے کہ اسلحہ اٹھانے کے لیے ہاتھ اور چلنے کے لیے پاؤں درکار ہوتا ہے، خصوصاً لڑائی میں، حرب میں۔ ادھر فرمایا کہ ان دونوں کو اپنے کام سے بیکار کر دو، کہ ہاتھ لرزے جیسے پورے نہیں ہے، اور پاؤں میں لرزش آ جائے، ثابت قدمی نہ رہے کہ وہ پھسل جائیں۔ ٹھیک، ان دونوں کے اور اعناق، گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ کہ ذہن بھی پریشان ہو جائے، فکر بھی پریشان ہو جائے، فرشتے یہ کام کریں، کیونکہ فرشتوں نے براہ راست جو ہے وہ تلوار اٹھا کر کے کسی کو مارا نہیں ہے۔ جنگ بدر جب ختم ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا آدھے سے زیادہ یا ایک تہائی یا آدھے سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا کفار کو، باقی تمام مسلمانوں نے، یا 2/3 یا آدھا، باقی تمام مسلمانوں نے قتل کیا۔ کس نے کس کو قتل کیا معلوم تھا کہ فلانی کو فلانی نے قتل کیا، فلانی نے فلانی نے قتل کیا، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرتے تھے، اپنے بھائی بہن کو قتل کرتے تھے۔ مہاجرین کے لیے بہت زیادہ یہ معرکہ جو ہے وہ صبر آزما تھا،
کہ دوسری طرف جو کہ رشتہ دار تھے، قریبی ترین رشتہ دار تھے، اور اس طرف جو ہے وہ مہاجرین آپس میں اپنے رشتہ داروں سے لڑ رہے تھے، تو پتہ چلتا تھا کس نے کس کو قتل کیا ہے، سب معلوم ہے۔ لہٰذا فرشتوں نے نہ کسی کی گردن پر کوئی تلوار ماری ہے، نہ کسی کا پورا کاٹا ہے۔ یہ اگر یہ خطاب ہم سمجھیں گے فرشتوں سے ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کو بددل کر دو، ان کو مرعوب کر دو، یہ وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب کے ساتھ مناسبت نہیں ہے کہ وہاں کا رعب ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ براہ راست، اور ادھر کہتے ہیں فرشتوں سے کہ ان کو یہ کاٹو۔ لہٰذا یہ خطاب ہم سمجھیں گے یہ مومنین سے ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا ہے، فرشتوں کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ تم کو ثابت قدم رکھو، اور میں کافروں کے دلوں میں خوف ڈال رہا ہوں، پس تم اے مومنو مارو ان کے گردنوں کے اوپر اور پوروں کے اوپر۔ یہ خطاب مومنین کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ سزا، یہ ذلت اور یہ شکست، یہ خاری مشرکین کے لیے کیوں ہوا؟ وہ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ مخالفت کی ہے، اس وجہ سے وہ اس ذلت و خاری کے لیے مستحق ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد ایک کلیہ، یہ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ایک کلی حکم ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی صرف کفار قریش کے ساتھ، اس مشرکین کے ساتھ مخصوص کوئی حکم نہیں ہے، جو بھی اللہ اور رسول کے ساتھ مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا عذاب بہت شدید ہوگا مخالفت کرنے والوں، خدا اور رسول کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کے ساتھ، جنگ لڑنے والوں کے ساتھ۔ اور خدا اور رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کا میدان بہت وسیع ہے۔ یہ مثلا یہ جو سود خور ہے، سود خوروں سے بھی کہا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، سود کھانا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اور دیگر بہت سے مواقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرنا اور رسالت مآب کی نافرمانی کرنے کو خدا اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، ان سب کے لیے عذاب شدید کی نوید۔ ذالکم فذوقوہ ان للکافرین عذاب النار۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ایمان والوں کے لیے ایک سنگین حکم آ رہا ہے، بہت سنگین حکم۔ وہ سنگین حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے، لقیتم، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، جنگ سے فرار کرنا۔ تمام حربی قوانین میں، ساری دنیا کے جو حربی قوانین ہیں، ان سب میں جنگ سے فرار بہت بڑا جرم ہے، صرف اسلام میں نہیں ہے، تمام قوموں میں حربی قوانین میں سخت ترین جرم جو ہے وہ جنگ سے فرار اختیار کرنا، پیٹ پھیرنا، دشمن کو پیٹ دکھا کر کے بھاگ جانا، جان بچانا اپنی۔ اول تو تمام دنیا میں یہ قانون موجود ہے، لیکن اسلامی تصور کائنات کے تحت، اسلامی عقائد و نظریہ کے تحت یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام نے یہ تصور عقیدہ دیا ہے کہ اسلامی جنگ لڑنے والوں کے لیے احدی الحسنیین، دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی اسلامی مجاہد کو مل جاتی ہے، یا شہادت یا فتح و نصرت۔ لہٰذا یہاں جنگ میں ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے جو حربی
قوانین ٹھیک ہے، وہ اس میں کامیابی اور ناکامی کا تصور ہوتا ہے، فتح و شکست کا تصور ہوتا ہے، وہاں کشور کشائی ہوتی ہے، کوئی بھی ذریعہ ہو۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں احد الحسنین ہے، ایک کامیابی میں سے، دو کامیابی میں سے ایک کامیابی کا حصول یقینی ہے، لہٰذا یہاں شکست کا کوئی تصور نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، اما الشہادہ و اما الفتح، یا شہادت کامیابی، یا فتح و نصرت کامیابی۔ کامیابی یقینی ہونے کے ساتھ ساتھ فرار کیا معنی رکھتا ہے؟ فرار کا معنی یہ ہے کہ یہ فرار کرنے والا اس کامیابی کو نہیں مانتا۔ اگر وہ اس کامیابی کو مانتا تو کوئی بھی عاقل کامیابی کو چھوڑ کر ناکامی کی طرف نہیں بھاگتا، ناکامی کو چھوڑ کر کامیابی کی طرف بھاگتا ہے، یہ الٹا نہیں بھاگتا، یہ شخص الٹا بھاگ رہا ہے، لہٰذا اس کے ایمان میں نقص ہے۔ یہ اے ایمان والو فرار نہ کرو، بھاگو نہیں، تمہارا ایمان میں نقص آئے گا، ایمان ثابت نہیں ہوگا، ایک چیز۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک شخص جنگ سے بھاگتا ہے، جنگ سے بھاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص جو ہے اس نے خود جرم کیا اور یہ جرم خود اسی شخص تک محدود رہا، ایسا نہیں ہے کہ اس شخص تک محدود رہا ہے یہ جرم، یہ اسلامی لشکر کو شکست سے دوچار کرتا ہے یہ بھاگنے والا۔ دوسرے لوگ بھی بددل ہوتے ہیں کہ یہ بھاگنے والے کو دیکھ کر کے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے اس میں سب لوگ جو ہے وہ شکست کھانے والے ہیں اور ہم بھی بھاگے، یہ اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر میں شکست آ سکتی ہے، لہٰذا یہ ایک ایسا جرم ہے، اور اسلامی لشکر میں شکست کا مطلب اسلامی ریاست کی شکست ہے، لہٰذا ایک آدمی کا بھاگنا جو ہے وہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست کے ساتھ اس کا جرم جو ہے وہ مربوط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں ہے، شیعہ سنی مصادر میں ہے، الموبقات السابع، یہ 7 مہلک، موبق مہلک، یہ 7 مہلک گناہوں میں سے جس پر وعدہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وعدہ عذاب، 7 گناہ بڑے ہیں، یہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں اس میں تھوڑا بہت احادیث میں اختلاف ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں، شیعہ سنی تمام مصادر میں موجود ہے کہ 7 السوا الموبقات السابع، 7 مہلک گناہ، ان میں اس کو شمار کرتے ہیں، الفرار من الزحم۔ ہم آپ کو اس سلسلے میں ایک حدیث پڑھ کر سناتے ہیں جو ہمارے لیے تقریباً سازندہ ہے حدیث۔ فرمایا 7 موبقات میں سے سب سے پہلا موبق الکفر باللہ ہے، سب سے بڑا گناہ کفر ہے، اس کے بعد قتل النفس ہے، عمدن کسی نفس کا قتل کرنا، اس میں بحث ہے زبردست، ہم یہاں پر یہ بحث نہیں کر سکتے، قتل نفس موبقات میں سے ہے، عمدن کسی نفس کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً القتل غیلتاً، دھوکے میں کسی کو قتل کرنا، اس پر مشروحاً احادیث ہے، شیعہ سنی دونوں مصادر میں متفقہ حدیث ہے، القتل غیلتاً، دھوکے میں قتل کرنا جو ہے وہ باقی جو مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے اس سے زیادہ جرم ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں ایک آدمی کا قتل غیلتاً آیا تھا تو فرمایا تھا کہ اگر مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو کافر کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں ہوتا، قصاص نہیں ہوتا، دیت دینا پڑتا ہے، لیکن اگر القتل غیلتاً ہے، دھوکے میں قتل کیا ہے، تو پھر کافر کے مقابلے مسلمان بھی مارا جائے گا، یہاں تک قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، والدین کا عاق، یہ بھی گناہ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود خوری گناہ کبیرہ ہے۔
وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، مال یتیم کا ظلماً کھانا، مطلق کھانا نہیں کہ اس کو اجرت میں یتیم کا مال کھائے، اس کے کام کیا ہے اجرت لے لے پھر کھائے، ظلماً۔ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، جنگ سے بھاگنا ہے یہ۔ وَالتَّعَرُّفُ بَعْدَ الْہِجْرَةِ، تمدن میں اسلامی تمدن میں آنے کے بعد اور پھر توحش کی طرف جانا، اس میں لمبی بات ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مال الیتیم بدتر گناہ ہے یا نماز کا ترک کرنا بدتر گناہ ہے؟ فرمایا نماز کا ترک کرنا بدتر گناہ ہے۔ عرض کیا پھر آپ نے نماز کا ترک السبع الموبقات، 7 مہلک گناہوں میں ترک الصلاۃ کا ذکر نہیں فرمایا۔ فرمایا میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ شروع میں آپ نے کہا تھا الکفر باللہ، ترک الصلاۃ الکفر باللہ ہے، یہ قابل توجہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے، البتہ یہ بھی ہے حدیث میں، بغیر کسی عذر کے کوئی شخص نماز ترک کرتا ہے یا نماز نہیں پڑھتا ہے، چھوڑتا ہے نماز، سرے سے نمازی نہیں ہے ایک شخص، وہ کافر ہے۔ ہم لوگ تو کافر نہیں کہتے، تارک الصلاۃ کہتے ہیں اس کو، اس میں کفر کہا ہے۔ دیگر حدیث میں بھی ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان میں نماز کا فاصلہ ہے، جس کے پاس نماز ہے وہ مومن ہے اور جس کے پاس نماز نہیں وہ کافر ہے۔ ہم بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، ان احادیث نے کافر کا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی کلمہ گو ہیں، کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ہم کلمہ گو کہتے ہیں، اس کو ہم مسلمان مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم ایمان کے لیے اسلام کے بعد جو مومن بننا ہوتا ہے، ایمان کے لیے ہم دیگر شرائط کا قائل ہیں۔ اس کے علاوہ کلمہ گو کو ہم مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ وہ قتل نفس کرتا ہے تو بھی مسلمان ہے، وہ حقوق والدین ہے تو بھی مسلمان ہے، وہ ربا خوار ہے تو بھی، یہ سب موبقات کا مرتکب کو ہم کافر تو نہیں کہتے، مسلمان کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز چھوڑنے والے کو بھی ہم مسلمان کہتے ہیں۔ اس دنیا میں، دنیاوی زندگی میں مسلمان ہے، معاملات میں مسلمان ہے، مناکحہ میں مسلمان ہے، میراث لینے میں مسلمان ہے، یہ دنیا میں جو قوانین ہوتے ہیں اس میں ان کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ جو کافر ہے یا مسلمان ہے، معاملہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کس قسم کا معاملہ کرے گا ایسے لوگوں کے ساتھ، یہ اس کا ذکر ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تارک الصلاۃ، جو بالکل نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو کافروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا کہ میں نے تو شروع میں جو الکفر باللہ کا اس میں ترک الصلاۃ آ جاتا ہے جی، اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ نماز کا فاصلہ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، قیامت کے دن کو مومن والا، نماز کا پابند آدمی، نماز پڑھنے والا جو ہے وہ مومن والا معاملہ ہوگا۔ مومن والا معاملہ ہوگا، وہ بہت گناہ لے کر جاتا ہے تو اس کے معافی ہو جائے گی، اس کے شفاعت ہو جائے گی، مومن والا معاملہ ہو جائے گا۔ اور جو نماز لے کر نہیں جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے، نماز سے خالی ہاتھ ہے جی، اس کے ساتھ مومنوں والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے مطلب، یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص سے مومنوں والا معاملہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔